امید اولم، ای پناه آخرم، ای همیشه یاورم، ای امام هشتمی، ای امید اولم. بیار الانوار کے اندر میں نے خود دیکھا تھا کئی سالوں پہلے کہ رحم اللہ عبدن احیا امرنا، اللہ کی رحمتیں ہوں اس بندے پر کہ جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے. احیا کا مطلب ہے زندہ کرنا. اب آپ اہل زبان ہیں، آپ کے سامنے اس طرح سے کسی لفظ کی تشریح کرنا مجھے خود بہت عجیب لگتا ہے کہ رحم اللہ عبدن احیا امرنا، کہ اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوں اس بندے کے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا. تو کسی نے سوال کیا کہ کیف یحیی امرکم، کہ مولا یہ فرمائیے کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے. تو امام فرماتے ہیں یتعلم علومنا، یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ہمارے کلام میں کیا محاسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا حسن ہے، محاسنہ کلامنا لتبعونا، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کلام کے اندر کیا حسن پایا جاتا ہے تو وہ خود بخود ہماری پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. برادران عزیز، انصاف کی بات یہ ہے کہ دوسروں کے حوالے سے ہم اس کوتاہی کے مجرم، ہم نے اب تک آل محمد کا وہ تعارف کروایا ہی نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے تھا. مثلا مثال کے طور پر یہی اگر آپ جملہ دیکھ لیں جو تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے، خدا اس کے مختصر عمل پر راضی ہو جاتا ہے. ذی القعدہ کے مہینے میں اس کو ٹرینڈ بنائیے، اسی کو ٹرینڈ بنائیے کہ یہ 8ویں امام کا جملہ ہے. آپ خود انصاف سے بتائیے، دل کو چھو جانے والا جملہ ہے کہ یہ اگر آپ بتائیں لوگوں کو کہ امام رضا علیہ السلام جن کو ہم ائمہ اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، صرف ہم نہیں، بڑے بڑے افراد وہ امام اس طرح سے نہ بھی مانتے ہوں تو عالم تو مانتے ہیں کہ ان کا یہ جملہ. آپ مجھے بتائیے کہ واقعاً اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ آل محمد سے قریب ہو جائیں گے.